رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بہت پہلے تمام انبیاء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں خوشخبریاں دیتے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں خوشخبری دی۔ تورات اور انجیل میں اس قدر کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں ہیں کہ اہل کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ایک معروف بات تھی۔ ہر کتابی کو معلوم تھا، تورات یا انجیل کے ماننے والے کو، کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ اہل کتاب 3 شخصیات کے منتظر تھے یہودی، ایک حضرت مسیح کے، ایک حضرت الیاس کے، اور تیسری شخصیت کو ان کے لٹریچر میں وہ نبی کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ جہاں ان کے لٹریچر میں وہ نبی یا اس نبی کا نام لیا جاتا ہے تو اس لفظ سے ان کے لٹریچر میں مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اور یہ اتنا معروف تھا کہ ہر صاحب کتاب یا اہل کتاب کے ہر صاحب علم فرد کو اس کے بارے میں مکمل آگاہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اپنی قوم کو خوشخبری دی۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ کہ اے بنی اسرائیل، عیسیٰ بن مریم اپنی امت کو کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میں ایک ایسی کتاب تمہارے پاس لے کے آیا ہوں جو مجھ سے پہلے کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ میں اپنے سے پیش رفتہ، اپنے سے پیش رو کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُول، اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ مِّن بَعْدِي، اور میں تمہیں ایک ایسے رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبریوں سے ایک قدم آگے بڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی اپنی امت کو بتا دیا کہ میرے بعد ایک شخصیت آئے گی، اس کا نام احمد ہوگا۔ اور یہ خوشخبری دینے کا مقصد یہ تھا کہ جب تم ان کا زمانہ پاؤ یا میرے متبعین ان کے زمانے میں ہوں تو وہ فوری طور پر ان پر ایمان لائیں۔ اور اس میں علماء لکھتے ہیں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری آپ کے احمد نام سے دی تو ان کے بعد سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایک شخصیت بھی ایسی نہیں گزری جس کا نام احمد ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس خوشخبری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلی شخصیت ہیں جن کا نام احمد تھا۔ گویا کہ اس خوشخبری کا براہ راست اور بغیر کسی شک اور شبہ کے مصداق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معروف نام ہے وہ محمد تھا، جو آپ کے دادا جان نے رکھا تھا، اور یہ نام اہل کتاب کی وجہ سے اس معاشرے میں پہلے سے معروف تھا کہ محمد نام کی شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر بن کر آئیں گے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھا ہوا تھا۔ ابن حبیب معروف سیرت نگار گزرے ہیں، انہوں نے 7 ایسے لوگ گنوائے ہیں جن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے محمد رکھا گیا تھا۔ ایک مشہور صحابی ہے انصاری، حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ہجرت سے 31 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی پہلے ان کی ولادت ہوئی، اور یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کا نام ان کے آباء و اجداد نے محمد رکھا تھا۔ خلاصہ یہ کہ محمد نام کے تو لوگ موجود تھے اور ایک سے زائد تھے، لیکن احمد آپ کا وہ نام ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس نام کو لے کر خوشخبری دی کہ اس نام سے موسوم ایک شخصیت آئے گی اور وہ پیغمبر ہوں گے، تو ان کی خوشخبری کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک اس پوری دورانیے میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کا نام احمد ہو۔ تو یہ گویا کہ عیسائیوں پر ایک قسم کی اتمام حجت ہوئی تھی
کہ تمہارے پیغمبر نے جس نام کو لے کر ان کی نبوت کی خوشخبری دی تھی اب وہ شخصیت آ چکی ہے اور نام بھی وہی ہے، اور اس سے پہلے اس نام کا کوئی ایسا شخص بھی نہیں گزرا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، بلکہ کوئی شخص ہی نہیں تھا اس نام کا، لہٰذا اب تمہارے پاس کیا بہانہ ہے کہ تم اس پر ایمان نہیں لاتے؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کے بارے میں تیاریاں ہو رہی تھی کہ ہر پیغمبر اپنی امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دے رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بھی بڑی تفصیل سے بیان فرمایا اپنی امت کے سامنے کہ آخری پیغمبر آئیں گے اور اس حلیے کے مالک ہوں گے۔ اور تو چھوڑیے، بعض محققین نے ہندو دھرم کی بعض قدیم کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری ثابت کی ہے۔ ان کے جو قدیم محققین گزرے ہیں وہ اپنے آپ کو صابئین کہتے تھے، قرآن کریم میں بھی صابئین کا ذکر ہے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ ہمارے دور کے بعض لوگوں نے ان کی قدیم کتابوں پر تحقیق کی ہے اور ان کی قدیم کتابوں سے ایسے ایسے جملے نکالے ہیں جن سے واضح طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری ملتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا نام بھی ان کی اپنی زبان میں موجود ہے، یہاں تک کہ حضرت آمنہ کا نام بھی ان کے لٹریچر میں ان کی زبان میں موجود ہے۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ تیاریاں تھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی کہ ہر پیغمبر اپنی قوم کو آپ کے بارے میں بتلا رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے، نام بتلا رہا ہے، نشانیاں بتلا رہا ہے، کہاں آئے گا یہ بھی بتلا رہا ہے، ہجرت کہاں کرے گا یہ بھی وضاحت کی جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بھی انبیاء کرام اپنی اقوام کے سامنے بیان فرما رہے۔